السلام علیکم، میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ سائباز۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہینگ آؤٹ وتھ سائباز۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میرے دن کا آغاز بھی ہمیشہ کی طرح اللہ کے فضل کے ساتھ ہوا، اس کے کرم کے ساتھ ہوا۔ یہی دن کی شروعات ہے اور یہی ہمارا اصل ہے۔ تو جناب امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کل ویڈیوز بہت لیٹ اپلوڈ ہوتی ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، دل نہیں کر رہا، گھر کے کام کرنے میں اتنا مسئلہ لگ رہا ہے کہ توبہ۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے موسم کو بدلے اور حالات ذرا بہتر ہوں گرمی کے۔ تو یہاں ناشتے کی تیاری ہو رہی تھی، بچوں کا لاسٹ ڈے تھا اسکول کا، ایگزامز ہو گئے، فائنلی مینٹلی فری ہو گئی ہیں مدرس۔ ایک بڑی ریزن ویڈیوز اپلوڈ نہ ہونے کی یہ بھی تھی کہ بچوں کے جب ایگزامز ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ماں کے ایگزامز ہو رہے ہیں، بالکل ایسے فیلنگز ہوتی ہے کہ جیسے ہم لوگ خود پیپر دے رہے ہیں۔ تو میں یہی بات سوچ رہی تھی کہ جب ہم نے پڑھنا تھا تب بھی ہمیں ٹینشن تھی، اب ہمارے بچوں نے پڑھنا ہے تو بھی ہمیں ٹینشن ہے۔ تو مجھے لگتا ہے عورت پیدا ہی ٹینشن لینے کے لیے ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت ٹینشن دیتی ہے، جبکہ دے نہیں رہی، وہ لے رہی ہوتی ہے۔ ہسبینڈ کے مسائل، سسرال کے مسائل، میکے کے مسائل، بچوں کے پرابلمز، اس کی اپنی ذات کے کتنے مسئلے۔ لیکن کبھی کبھی جب میں بیٹھتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ کتنی ایک مشکل اور رسپانسیبل لائف ہے۔ اتنے لوگ ایک عورت پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے خاص طور پہ اس کا شوہر اور اس کے بچے۔ اور کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے، اسپیشلی عورتیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی نیند مرد سے زیادہ، ان کی خوراک مرد سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی دونوں طرح سے تھکاوٹ والا کام ہوتا ہے۔ بچے بہت تھکا دیتے ہیں اور کبھی کبھی بالکل دل کرتا ہے کہ انسان پرسکون ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جائے، اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی بھی آواز دینے والا نہ ہو، اتنی خاموشی ہو کہ انسان اپنے لیے تھوڑا سا جی سکے، جیسے ہم شادی سے پہلے لڑکیاں صرف اپنی ذات کے لیے جیتی ہیں، لیکن جیسے ہی ہماری شادی ہوتی ہے تو ہم بالکل آہستہ آہستہ وقت جیسے جیسے شادی کے سال، دن، مہینے گزرتے چلے جاتے ہیں، ہم بالکل پیچھے ہو جاتی ہیں اور ساری رسپانسبلٹیز آگے آ جاتی ہیں، کیونکہ اب وہ ایک بیوی بھی ہوتی ہے، ایک بہو بھی ہوتی ہے، ایک بھابھی بھی ہوتی ہے، مامی، چاچی، ماں، اور پتہ نہیں کون کون سے وہ رشتوں میں بندھ چکی ہوتی ہے، اور ان ساری چیزوں میں اس کی ذات اگنور ہو چکی ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جیسے سب کے لیے ایک دن ہوتا ہے آف کا، تو ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے، اور میں اکثر اوقات ویک میں ایک دفعہ اپنے لیے ضرور آف لیتی ہوں، اور لینا بھی چاہیے۔ ایک انسان ہے ذہنی جسمانی، اس کو بھی ایک اسپیس چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے اگر آپ نے اپنی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ اچھی رکھنی ہے۔ تو میں نے کہیں پڑھا تھا، اس میں اس لیڈی نے لکھا ہوا تھا کہ میں اپنے گھر میں سیٹرڈے اور سنڈے آف رکھتی ہوں، میں اس دن کوئی کوکنگ نہیں کرتی، میں اس دن صرف اور صرف باہر سے کھانا آتا ہے، اس نے لکھا ہوا تھا، یا جو ہے نا میں گھر میں روٹی کسی وقت بنتی ہے۔ ورنہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا ہے جیسے آپ کو آف ہے، جیسے بچوں کو آف ہے، ویسے ہی میرے لیے بھی ایک دن ہونا چاہیے، 2 دن ہونے چاہیے، جیسے آپ لوگ ویکینڈ انجوائے کریں گے ویسے ہی میں بھی آپ کے ساتھ کروں گی۔ تو اس نے لکھا کہ میں فرائیڈے والے دن سالن بنا لیتی ہوں، 1-2 سالن بنا لیے تاکہ وہ سنڈے تک چلیں۔ تو مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی کہ اس نے بہت اچھی بات کی تھی کہ اس کو بھی ویسا ہی اسپیس چاہیے، اس کو بھی ویسا ہی مینٹل پیس چاہیے، گھر کے کاموں سے اس کو بھی بریک ملے، ہر وقت اس کو جانچا نہ جائے کہ وہ کتنی نفیس ہے، کتنی صفائی پسند ہے۔ یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں ایک عورت کی مینٹل ہیلتھ پر۔ ہر وقت اگر آپ اس کو ترازو میں تولتے رہیں گے کہ یہ دیکھا اس نے صفائی کی تھی، اب نہیں کی، اور اب اس کے بچے صاف ہیں، اب اس کے بچے صاف ستھرے نہیں پھر رہے، اب فلاں بچہ فیل ہو گیا، یہ والا پاس ہو گیا، یہ توجہ نہیں دیتی، مطلب نہیں ہونا چاہیے ایسے کہ آپ اس کو ہر وقت ترازو میں لے کر تولتے ہی رہ جائیں اور اس کو یہ مینٹل سٹریس میں ہی رکھیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اور اس میں سب سے پہلے سپورٹ اس کے ہسبینڈ کی اور اس کے بچوں کی آتی ہے، پھر بعد میں باقی گھر کے ممبرز آتے ہیں جہاں وہ اس کو اس معاملے میں سپورٹ کریں۔
اور اپنے لیے سب سے پہلے خود عورت سٹینڈ لیتی ہے، تو اس کے بعد جا کے باقی اس کی حیثیت مانتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر عورت کہہ دے کہ میں نے یہ نہ اگر اس نے کرنی سیکھ لیا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ نافرمان ہو گئی ہے۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے گھروں میں بالکل بھی اس چیز کو امپورٹنس نہیں دی جاتی کہ اگر آج اس کا موڈ نہیں ہے، وہ نہیں کوئی کام کر سکتی، ایون بیماری میں بھی وہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جن کے ہسبینڈ، جن کے گھر والے احساس کرنے والے ہیں تو وہ تو بہت بلیسڈ ہیں۔ جن کے نہیں ہیں ان کے لیے ہم سب دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کریں، کیونکہ ذہنی سکون ہر عورت کا حق ہے۔ اور اس کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شریک حیات، آپ کی مسز ایک لمبی زندگی صحت والی جیے، تو اس کے لیے اس کا ذہنی سکون سب سے پہلے ہے، کیونکہ اگر آپ ذہنی طور پہ پریشان ہیں عورت، تو وہ کبھی بھی اپنے گھر کو ایک اچھے طریقے سے لے کر نہیں چل سکتی، کیونکہ وہ کام ہم جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں وہ ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ اس کو بھی ویسے ہی بریک ملے، ایک دن وہ بھی اپنے لیے ویسے ہی پرسکون گزارے جیسے باقی سارے کے گھر کے افراد گزارتے ہیں، چاہے بچے ہوتے ہیں، شوہر ہوتا ہے، یا کوئی بھی آپ کے ساتھ گھر میں اور رہ رہا ہے۔ یہ میٹر کرتی ہیں، ہر چیز، چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی میٹر کرتی ہیں کہ آپ ایک دوسرے کا کیسے خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، تو بعد میں باقی سب لوگ آتے ہیں، کیونکہ لاسٹ میں بھی یہ دو ہوتے ہیں، سٹارٹ بھی ان دونوں سے ہوتا ہے زندگی کا، اور لاسٹ میں بھی یہ دو پرسنز ہی ہوتے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ سارے رشتے جن کے پیچھے یہ دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں وہ ایک طرف رہ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے پہلے اپنے گھر کو دیکھنا ہے، اپنے شوہر کو دیکھنا ہے، اور شوہر نے پہلے اپنی بیوی کو دیکھنا ہے، اس کے بعد جا کر انہوں نے اپنے بچوں کو اور باقی گھر کے افراد کو دیکھنا ہے۔ جب آپ اندر سے خوش ہوتی ہے نا عورت، تو وہ تھکتی بھی نہیں ہے، نہ ذہنی طور پر نہ جسمانی طور پر۔ پھر وہ ہفتے کے 7 دن بھی کام کرتی ہے نا، تو اسے فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ کام کیا ہے۔ اور عورت تو وہ چیز ہے کہ آپ اسے سارا دن بھی اگر کھڑا رکھیں گے نا کہ یہ کر دو یہ کر دو، تو وہ کرتی رہتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے میرا فرض ہے۔ ہاں فرض ہے، بالکل ہے، اس کا یہ ہے خیال رکھے، سب کچھ کرے، اب گھر کو مینیج کرے، لیکن اس کبھی کبھی اس کو ریلیف بھی ہونا چاہیے۔ اگر جیسے مرد کو سنڈے آف ہوتا ہے، بچوں کو سنڈے آف ہوتا ہے، وہ بھی آف کرے، سکون میں بیٹھے، اپنی مرضی سے اپنی پسند کا لباس پہنے، اپنی ذات کے لیے اس دن وہ خاص طور پر تیار ہو کہ دیکھیں آج مجھے بھی آف ہے، آج میں اپنے آپ کو سجاؤں سنواروں، اپنی تنہائی میں اپنے لیے روز اپنے لیے جانا، ایک ٹائم فکس ہو، اپنی ذات کے لیے بھی عورت جیے، صرف سب کے لیے نہ جیے، ہمیشہ دوسروں کے لیے نہیں جینا چاہیے، اپنے لیے بھی جینا چاہیے۔ جب پہلے ہم اپنے لیے جیتے ہیں نا، اپنے لیے اپنی زندگی میں سے روز 10 منٹ 15 منٹ نکالتے ہیں، اکیلے بیٹھتے ہیں، سکون میں بیٹھتے ہیں، اپنی زندگی کو سوچتے ہیں، تو ہمیں بڑا انر پیس ملتا ہے، کچھ اچھی یادیں آتی ہیں، آپ انہیں یاد کرتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، وہ آپ کو انرجی دیتی ہیں، کیونکہ زندگی چلتی رہتی ہے، کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جب میں جان بالکل ایسے چھڑا کے بس اب نہیں، اب مجھ سے نہیں ہو رہا، کیونکہ اب کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے، تو میں کہتی ہوں اب نہیں میرے سے ہو رہا، بس اب میں اور نہیں کر سکتی، تو اب میں بیٹھ جاتی ہوں۔ ورنہ پہلے میں ایسے ہی ہوتا تھا، ایک دفعہ کچن میں گئی ہوں، میں کوشش کرتی تھی سارا کام ایک ہی دفعہ ختم کر کے نکلوں، اور میں ایسے ہی کر کے آتی تھی، لیکن اب میرے سے نہیں ہوتا، تو میں جب تھک جاتی ہوں تو پھر میں آ کر بیٹھ جاتی ہوں، میں ریسٹ کرتی ہوں تھوڑی دیر، گھنٹہ 2، میں اس میں اپنا پراپر مینٹلی اپنے آپ کو ریلیکس کرتی ہوں، فزیکلی ریلیکس کرتی ہوں، پھر میں جا کر دوبارہ سے کام سٹارٹ کرتی ہوں، کیونکہ یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اب اس طریقے سے مینیج کرنا کہ ایک ہی وقت میں سارا کام کمپلیٹ ہو، کیونکہ کوئی خوش نہیں ہوتا، آپ کسی کو راضی نہیں کر سکتے، انسان ذات ہی ایسی ہے کہ یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتی، اس کو صرف رب ہی راضی کر دے، وہ انسان کے دل میں ڈال دے محبت اور عزت، تو دوسرا انسان راضی ہوتا ہے، ادروائز کوئی بھی کسی سے خوش نہیں ہے، نہ ماں باپ بچوں سے ہوتے ہیں، نہ بچے ماں باپ سے ہوتے ہیں،
کوئی رشتہ کسی کو بھی 100% مطمئن نہیں کر سکتا، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ مجھے ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اور یہ اتنا ٹف ہوتا ہے لائف میں یہ چیزیں ڈیل کرنا، اور یہ ساری چیزیں آپ کو شادی کے بعد سمجھ آتی ہے، کیونکہ آپ تب آ کر جو ہے ریلیشن شپس میں اتنے سارے ریلیشنز کے ساتھ آپ آ کے اٹیچ ہوتے ہیں، تو ان میں آ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رشتے نبھاتے کیسے ہیں، ان کو لے کر کیسے چلتے ہیں۔ اور آپ شادی کے بعد اتنا کچھ سارا کچھ ہی آپ شادی کے بعد سیکھتے ہیں۔ ان میرڈ لائف تو آپ کی چل لائف ہوتی ہے، اس میں لڑکیوں کو سارا دن ہی وہ ریسٹ ہی کرتی ہیں، کیونکہ ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہیں نا، چھوٹا موٹا کام کیا اور پھر اس کے بعد چھٹی ان کی۔ لیکن جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے، پھر آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور آپ ان کو کم کرنا، دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کی ہاں میں ہاں کرنا، اور اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ سکسیسفل نہیں ہو رہے، کیونکہ یہ زندگی ہے ہی ایسی۔ وہ ایک علامہ صاحب ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ لوگوں کی باتوں کو آپ کیا اثر لیتے ہیں۔ یہ تو آج آپ کو اچھا کہہ رہے ہیں، کل یہی لوگ آپ کو برا کہیں گے۔ جب تک آپ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے تو یہ آپ کو اچھا کہیں گے، جیسے ہی آپ ان کے لیے نہ کریں گے ان کے آگے، تو آپ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، یہ آپ کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیں گے اور آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ مطلب ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو مرضی کر لیں، تو اسی لیے پہلے اپنی ذات کو دیکھیں، اپنے جسم کو دیکھیں، اپنے ذہن کو دیکھیں کہ آپ کتنا برڈن اٹھا سکتے ہیں، اتنا ہی اٹھائیں، اتنا ہی کام کریں جتنا آپ خوشی خوشی کر سکتے ہیں۔ اس میں نہ دین نے پابندی لگائی ہے، نہ معاشرے نے لگا دی ہے، لیکن ہم نے اس کو خود ختم کرنا ہے، ہم نے بتانا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ، اسی میسیج کے ساتھ آج کی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں، پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔